السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں مفتی بدر عالم رشیدی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق انسانی صحت کے ساتھ ہے۔ انسانی صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے شہر ہارون آباد کے معروف اور مشہور شخصیت ہجامہ اسپیشلسٹ حضرت مولانا تبریز احمد صاحب۔ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ہجامے کا انسانی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جی الحمدللہ خیریت، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین، ہم ان سے ہجامے کے متعلق جانیں گے۔ ہم اپنے ناظرین کو آپ یہ بتلا دیں کہ ہجامہ کیا ہے، ہجامہ کیا ہے، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتلا دیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ ہجامہ بیماریوں کے علاج کے لیے جس طرح دنیا میں بہت سے طریقے موجود ہیں، جیسا کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج وہ دوائیوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج یونانی طب کے ذریعے، ظاہری بات ہے جسے ہم کہتے ہیں دیسی دوائیاں، حکمت جو ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور بعض انگریزی دوائیوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجامہ جو ہے یہ بھی ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ اس میں بغیر کسی دوائی کے بیماری کا مکمل علاج کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ ہجامہ میں اور دنیا کے اندر رائج جو دوسرے طریقہ علاج ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے طریقے علاج کے موجود ہیں دنیا کے اندر انسانی صحت کے حوالے سے، تو ہجامے کا اور دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہجامہ کیا ہے اور ہجامہ ہی کیوں ضروری ہے کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے۔ یاد رکھیے کہ ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں کسی قسم کا کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی پڑتی، نہ کوئی دیسی نہ کوئی انگریزی۔ یعنی یہ میں دیسی اور انگریزی کا لفظ اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اور ہجامہ جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ اس کے ہجامہ کے اندر انسانی جسم سے جو فاسد خون ہوتا ہے، جو نکارہ خون ہوتا ہے، جو زہریلا مواد ہوتا ہے، جسے ہم ڈیڈ سیل بھی بولتے ہیں، جو جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ہماری کھال کے نیچے، ہماری جلد کے نیچے، تو ان کو ایک مخصوص طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اس نکالنے کے عمل کو ہجامہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ گندا خون جسم سے نکل جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بغیر دوائیوں کے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہجامہ جو ہے دوسرے جو طریقے رائج ہیں بیماریوں کے علاج کے لیے ان سے بہت منفرد ہے، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دوائی کا استعمال نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے انجیکشن کا استعمال نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں بیجا لیبارٹریوں کے ٹیسٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیں کہ ہجامہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج لگتا ہے کہ مفتی صاحب پوری تیاری کے ساتھ مجھے جو ہے وہ سوال و جواب کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، اور آپ نے میں سمجھتا ہوں بڑے اہم موضوع کو چنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہجامہ میں اور دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان کی نسبت ہجامہ منفرد کیوں ہے، ہجامہ کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر پر اپنایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب گئے آسمانوں پر تو ہر آسمان کی فرشتوں نے یہ کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہر آسمان کے فرشتوں کی جماعت نے حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہجامہ کو اپنے اوپر لازم کیجیے۔ اب ہم سب کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں مفتی صاحب کے توسط سے کہ یہ صاحب علم بھی ہے، یقیناً میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ جس طرح رسول اللہ سب سے اہم ہیں
اللہ کے بعد سب سے عظمت والے ہیں، تو آپ سوچئے وہ علاج کتنا اہم ہوگا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کیا گیا فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو حجامہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حجامہ ایک سنت علاج ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنی مبارک زندگی میں اپنے جسم اطہر پر اپنایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس مبارک علاج کو اپنایا کرتے تھے، اور یعنی جسم سے گندا خون نکلوایا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے دوسرے علاجوں کے اعتبار سے۔ یہ تو ناظرین آپ نے جانا کہ حجامہ جو ہے یہ ایک ایسا علاج ہے جو سنت علاج ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود یہ علاج کروایا۔ ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حجامہ کے ذریعے کن کن بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ چونکہ انسانی صحت کا اور بیماریوں کا تعلق بہت پرانا ہے، بہت قدیم زمانے سے بیماریاں چلتی آ رہی ہیں، اور حجامہ کے ذریعے ہم کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین یاد رکھیے، انسانی صحت کا دار و مدار انسان کے خون پر ہے۔ خون جتنا صاف اور شفاف ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی انسانی صحت بہترین ہوگی۔ تو میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح درخت کے ہرا بھرا رہنے کے لیے پانی بڑا اہم ہے، اسی طرح ہماری صحت کی کامیابی کے اندر اور ہمارے صحت مند رہنے کے اندر ہمارے خون کا بڑا تعلق ہے۔ ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ حجامہ جو بیماریاں ہیں 80% تعلق ان کا خون کی خرابی سے ہے۔ ہماری صحت کا تعلق ہمارے خون سے ہے، اور 80% بیماریاں جو ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں وہ خون کی خرابی کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ اب ہم جتنی بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی وہ دوائیاں کھانے کے بعد ہمارے جسم سے فاسد خون نہیں نکلتا، وہ اندر ہی رہتا ہے، اور الٹا بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں، اینٹی بائیوٹکس ہیں اور اسٹیرائڈز ہیں، جن کے استعمال کرنے سے ایک بیماری کے علاج کی بجائے اور بہت ساری بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں بتاتا چلوں آپ کو کہ حجامہ کے ذریعے کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر، یہ اس کے جو مریض ہیں ان کے لیے حجامہ بہت مفید ہے۔ ہمارے تجربے میں آیا کہ سینکڑوں مریض ایسے اسی شہر ہارون آباد کے جو بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور ان کو 3 سال گزر گیا گولیاں کھاتے ہوئے بلڈ پریشر کی، الحمدللہ حجامہ کے 2-3 سیشن سے ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح سر درد کے لیے حجامہ بہت مفید ہے، اور اسی طرح جن کا خون گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور گاڑھا خون یہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کی علامت ہوتی ہے، اور جن کا خون گاڑھا ہے اور فاسد ہے اس کو صاف کرنے کے اعتبار سے حجامہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے گردن کے قریب جو مسلز ہیں، ہماری یہ جو پٹھے ہیں، ان میں جب کھچاؤ، اکڑاؤ، تناؤ آ جاتا ہے، تو اس کے اکڑاؤ کھچاؤ کو ختم کرنے کے لیے حجامہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہماری بیک بون ہے، جو کمر کی درد ہے، جس طرح جیسے مہروں کی تکلیف بتایا جاتا ہے، اس کے اندر حجامہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح جوڑوں کی درد